دعوت کا آغاز کس چیز سے کیا جائے؟ اور بہت اہم سوال ہے۔ اہم سوال اس لیے ہے کیونکہ دعوت کا کام کرنے والے بعض لوگ توحید ان کے ہاں اختلافی مسئلہ ہے کہ جس کو چھیڑنا مناسب نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں قرآن و سنت میں کہ اللہ کے نبی اور رسولوں کا دعوت کا آغاز کس چیز سے ہوتا تھا، وہ دعوت کہاں سے شروع کرتے تھے؟ تو دعوت کا آغاز توحید باری تعالیٰ سے کرنا چاہیے، کیونکہ توحید ہی تمام انبیاء کی دعوت رہی ہے، بلکہ آپ اس میں مزید ایڈ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، اور یہی ہر عمل کی بنیاد ہے، اور توحید ہی ہر عمل کی بنیاد ہے کہ تمام نبیوں کی دعوت بھی توحید رہی ہے اور توحید ہی ہر عمل کی بنیاد ہے۔ تو نبیوں کی دعوت کے حوالے سے بھی نبیوں کا طریقہ ہمارے لیے کیا ہے؟ سنت ہے۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، اللہ کیا فرماتا ہے کہ تم بھی ان کی ہدایت پر چلو، نبیوں کی ہدایت پر چلو۔ تو نبیوں کی ہدایت، نبیوں کا رستہ ہمارے لیے سنت ہے کہ ہم دیکھیں کہ انبیاء نے کیا کیا تھا، ہم بھی وہی کام کریں۔ اور دوسری چیز کہ توحید ہی ہر عمل کی بنیاد ہے، کہ توحید ہے تو عمل قبول ہے، ورنہ عمل قبول نہیں ہے۔ آدمی نمازیں پڑھتا رہے دن رات، ہر روز کے روزے رکھتا رہے، ہر سال حج کرتا رہے، صدقے خیرات اس کے بہت ہوں، لیکن توحید نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ لیکن اگر توحید ہے اور اعمال میں کوئی کمزوری بھی ہے تب بھی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے توحید ہی ہر عمل کی بنیاد ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے توحید کی دعوت ہو، تاکہ جس کو آپ دعوت دے رہے ہو سب سے پہلے اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ اس کا عقیدہ صحیح ہوگا، اس کے بعد اس کی نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے، اس کی ہر عبادت قبول ہے، اور اگر گناہ بھی کوئی ہیں تو اللہ ان کو معاف کر دینے والا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز توحید کی دعوت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ پھر دوبارہ سنیے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا مگر ان کو یہ وحی کی کہ میرے سوا کو معبود برحق نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا، ویسے لفظی معنی تو ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر اس کام کے لیے، لیکن جو ترجمہ کیا وہ بھی صحیح ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجا اسے یہ وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم میری عبادت کرو۔ تو ہر نبی کی دعوت جو تھی وہ کیا تھی؟ توحید کی دعوت تھی۔ اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں 13 سال تک توحید ہی کی دعوت دیتے رہے۔ نماز صرف فرض ہوتی ہے، وہ بھی آخری سالوں میں جا کر، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ کوئی دوسرا عمل ہے، اگر ہے تو صرف توحید کی دعوت۔ اور بلکہ صرف یہ مکہ میں نہیں، اس کے بعد بھی مدینہ میں جا کر بھی باقی احکام و مسائل کے ساتھ ساتھ توحید پر تربیت، توحید کی دعوت۔ اصل نبیوں کی دعوت جو ہے وہ کیا ہے؟ توحید کی دعوت۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبلک آپ سے پہلے، من رسول کوئی رسول بھی، الا مگر، نوحی الیہ ہم اس کی طرف وحی کرتے، انہ لا الہ الا انا کہ میرے سوا کو معبود برحق نہیں، فاعبدون نون کے نیچے زیر ہے، اصل میں ہے فاعبدونی، بس میری عبادت کرو۔ اور حدیث میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجتے ہوئے ان کو حکم دیا، کیا فرمایا؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ کی مختلف روایتیں ہیں۔ ہاں جی، پہلے ابھی آپ کو یاد ہو چکی ہوگی، اب دوبارہ آ گئی ہے، اس لیے آپ ایک بار یاد کر لیا کریں تاکہ آئندہ بھی یاد رہے۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، فَلْيَكُنْ کے معنی پس تم کو چاہیے، اولا سب سے پہلے، ما تدعوہم کہ جن کو ان کو دعوت دیتے ہو، الی ان یوحدوا اللہ تعالی، اس بات کی کہ وہ ایک اللہ کی توحید کو اپنائیں، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ آپ نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجتے ہوئے سب سے پہلے ان کو کہا کہ توحید کی دعوت دینا۔ حالانکہ کن کو دعوت دینے گئے تھے؟ اہل کتاب کو۔ وہ کوئی بت پرست لوگ نہیں تھے، مشرک نہیں تھے۔ مشرکوں سے مراد یعنی جس طرح کے عربوں کے عام مشرک کافر ہوتے ہیں، بلکہ اہل کتاب تھے، یہود و نصارہ تھے، کہ جن کا اللہ پر ایمان کا دعویٰ تھا، جو نبیوں کے ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، آخرت پر ایمان ان کا دعویٰ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ ان کو حکم دیتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو جا کر توحید کی دعوت دو۔ جو اس بات کی دلیل ہے وہ یہ نہ کہے بھی آپ کسی ہندو کو دعوت دینی تو سب سے پہلے توحید کو دو، کسی سکھ کو، کسی عیسائی کو دینی تو سب سے پہلے اس کو دو، لیکن مسلمان تو پہلے مسلمان ہے بھی، تو ہم کہیں گے اگرچہ مسلمان بھی ہو سب سے پہلے اس کو توحید سکھاؤ، سب سے پہلے اس کو توحید سکھاؤ، اس کو بتاؤ کیا توحید ہے، کیا شرک ہے، کیا جو ہے اللہ کا حق ہے، توحید کی قسمیں کیا ہیں، شرک کیسے کیسے ہوتا ہے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ توحید کیا ہوتی ہے، میں نے کس طرح توحید پر چلنا ہے، اور شرک کیا ہوتا ہے، اس سے کس طرح بچنا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے دعوت کا آغاز جو ہے توحید سے ہو، سب سے پہلے دعوت جو ہے توحید سے دی جائے۔ اور اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم سب سے پہلے جا کر کسی کو کافر مشرک قرار دیں، بھی تو مشرک ہے، پہلے کلمہ پڑھ، مسلمان ہے فرض کرو، کہلاتا ہے اپنے آپ کو، اگرچہ وہ شرک کر رہا ہے، ضروری نہیں کہ اس پر جا کر پہلے کفر کا فتویٰ لگائے، لیکن
اس کو جا کر توحید سکھائیں، بتائیں کہ توحید کیا ہوتی ہے، شرک کیا ہوتا ہے، تاکہ ان چیزوں کا پتہ چلے۔ تو اگر کوئی یہ کہے یہاں پر بھی سب سے پہلے توحید کی دعوت دیں گے تو توحید لوگوں کو مشکل لگتی ہے، لوگ اس سے بھاگتے ہیں، تو اگر کیا خیال ہے ہم پہلے ان کو تھوڑا اپنے سے مانوس کر لیں، اپنا اعتماد اس پر قائم کر لیں، اپنے اس کو تھوڑا قریب کر لیں، کیا خیال ہے؟ ہاں، اور قریب کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ کھانے پینے کے علاوہ کچھ اور بھی ہے، کمپرومائز کے معنی کچھ اس کی باتیں مان لیں۔ یہ کیا ہمارے صوفیوں نے جب ہندوستان میں دین پھیلایا تو کمپرومائز ہی کیا ہے۔ پہلے بھی عقیدہ ان کا دین خراب تھا جو لے کر گئے تھے، وہاں کے ہندوؤں کے ساتھ مل کر بھی ان کو گانے راگ وغیرہ ان کو پسند ہے، چلو یہ کام کرو، یہ قوالیاں شوالیاں وہیں سے چلی ہیں، سمجھے نا؟ یہ صوفیوں کا دین جو ہے وہ اسی لیے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے دین کا حصہ ہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہم ان کو اپنے قریب کریں گے، لیکن ایسی چیزوں کے ساتھ جس میں کوئی شرعی لحاظ سے قباحت نہ ہو، کوئی شرعی لحاظ سے غلط نہ ہو، جس کی ہم کو شریعت اجازت دیتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو اخلاقی طور پر ان کے ساتھ اچھا اخلاق و کردار، اپنی یہ چیز رکھو، اور اگر کھانے کی بات ہے ٹھیک ہے، ان کو کھانے کی دعوت دو، فرض کرو، تو اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس کو اچھی باتیں بتاؤ۔ دیکھو دین اسلام جو ہے وہ آپ کو وہ ان چیزوں کا حکم دیتا ہے، اچھی چیزوں کا حکم دیتا ہے، جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے، کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہ کہ چلو کرو، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کو اس طرح کی باتیں بتاؤ ساتھ ساتھ، تاکہ اس کو اسلام کی طرف رغبت ہو۔ اور پھر سب سے پہلے اس کو توحید سکھاؤ، اپنے سے مانوس کرو کہ آپ کی بات واقعی ہی کہاں تک صحیح یا غلط ہے۔ اگر کو کہے بھی اس کی کیا دلیل ہے، آپ سے کوئی دلیل مانگے اس چیز کی بھی، اس کی کیا دلیل ہے، آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر سب سے پہلے لوگوں کو کیا کہا، وہ صبح کے بعد کیا بہا۔ ہاں، اگر تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی فوج لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم کیا کہو گے؟ ہاں، انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ آپ نے پہلے کیا، سب سے پہلے کیا کیا، اپنی صداقت منوائی، سب سے پہلے اپنی صداقت منوائی ان سے کہ تم واقعی مجھے سچا مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ اپنی صداقت منوانے کے بعد پھر توحید کی دعوت دی۔ تو اس لیے یہ اہم پوائنٹ ہے، اہم نقطہ ہے کہ آپ جس کو دعوت دینا چاہتے ہو اس کو اپنے سے مانوس کرواؤ، اپنا آپ بتاؤ کہ آپ کون ہو، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ تم کون ہو اور آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہو۔ جب تک اس کو پتہ ہی نہیں کہ تم کون ہو، کہاں سے اٹھ کر آئے ہو، تو کہاں سے آپ کی بات سنے گا؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہنا لوگوں کو اپنی صداقت کو منوانے کا، اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کو اپنے قریب کرنا، اپنے سے مانوس کرنا یہ ضروری ہے، اس کے بعد آپ دعوت دو۔